بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم احباب، آج پھر ایک انتہائی اہم اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اردو ایک لشکری زبان ہے، یہ کہہ کر اردو کے ساتھ سوتیلی اولاد کی طرح کس طرح سلوک کیا جاتا ہے، اس بات سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ لشکری زبان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے لکھاریوں نے اپنی تحریروں میں انگریزی الفاظ کا استعمال کرنا شروع کر دیا، خاص کر کہانی، افسانہ یا ناول لکھنے والے لکھاریوں نے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس ویڈیو کا آغاز کریں، رئیس امروی صاحب کا ایک خوبصورت شعر پڑھتے ہیں۔ یہ چیخ اٹھے دل سے نہ حلقوم سے نکلے، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ نصاب کو کورس کہا گیا، کورس کی تمام کتابیں بستے کے بجائے بیگ میں رکھ دی گئی، یہاں تک کہ خود کتب کو بھی بکس کا نام دیا گیا۔ ریاضی کا نام میتھ پڑا تو اسلامیات اسلامک سٹڈی بن کے سامنے آئی، انگریزی کی کتاب انگلش بک بن گئی، اسی طرح طبیعیات فزکس، معاشیات اکنامکس، سماجی علوم سوشل سائنس میں تبدیل ہو گئے۔ مکتب کا نام بھی سکول رکھ دیا گیا، پہلے طلبہ پڑھائی کرتے تھے، اب اسٹوڈنٹ سٹڈی کرتے ہیں۔ پہاڑے یاد کرنے والوں کی اولادیں ٹیبل یاد کرنے لگی، اساتذہ کی خاطر میز اور کرسیاں لگانے والے اب ٹیچرز کے لیے ٹیبلز اور چیئر لگانے لگے۔ داخلوں کے بجائے ایڈمیشنز ہونے لگے، اول دوم سوم آنے والے طلبہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والے اسٹوڈنٹ کہلانے لگے۔ پہلے اچھی کارکردگی پر انعام ملتے تھے، اب پرائز ملنے لگے۔ بچے تالیاں بجانے کے بجائے چیئرز کرنے لگے۔ یہ سب کچھ سرکاری اسکولوں میں ہوا ہے، باقی پرائیویٹ اسکولوں کا حال تو مت ہی پوچھیے۔ تعلیمی اداروں کا کہاں تک رونا روئیں، ہمارے گھروں میں بھی اردو کو یتیم اولاد کی طرح ایک کونے میں ڈال دیا گیا ہے۔ زنان خانہ اور مردان خانہ تو کب کا ختم ہو گئے، خوابگاہ کی البتہ موجودگی ضروری ہے تو اس کا نام بیڈ روم رکھ دیا گیا۔ باورچی خانہ کچن میں تبدیل ہو گیا اور اس میں پڑے ہوئے برتن کراکری کہرانے لگے۔ غسل خانہ پہلے باتھ روم ہوا، پھر ترقی کرتا ہوا واش روم میں تبدیل ہو گیا۔ مہمان خانہ یا بیٹھک کو ڈرائنگ روم بتانے میں فخر محسوس ہونے لگا۔ مکانوں کی پہلی منزل کو گراؤنڈ فلور اور دوسری منزل کو فرسٹ فلور کا نام دیا گیا۔ پہلے مہمانوں پر دستک یا گھنٹی بجتے تھے، اب ڈور بیل بجنے لگی۔ کمرے کب کے روم بن گئے، ابا جی ابو جان جیسا پیارا اور ادب سے بھرپور لفظ دقیانوسی لگنے لگا اور ہر طرف پاپا ڈیڈی یا ڈیڈ کی گردان لگ گئی۔ کس ڈھب سے مونس کو مذکر میں بدل دیا گیا۔ شہد کی طرح میٹھا اور پیارا لفظ اماں امی یا امی جان بھی ممی اور موم میں تبدیل ہو گئے۔ اس لشکری زبان میں سب سے زیادہ نقصان رشتوں کی پہچان کا ہوا۔ چچا چچی، تایا تائی، ماما مامی، خالہ خالو، پھپھا پھپھی، سب کے سب ایک غیر ادبی اور بے احترام سے لفظ انکل اور آنٹی میں تبدیل ہو گئے۔ بچوں کے لیے پھیرس والے سے لے کر سگے رشتہ داروں تک سب انکل ہی کہلانے لگے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ سبھی عورتیں آنٹیاں بن گئیں، چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، سب بہن اور بھائی کزنز میں تبدیل ہو گئے۔ نہ تو رشتے کی پہچان رہی اور نہ ہی جنس کی۔ اتنی ساری تبدیلیوں کے باوجود بھی نہ جانے ایک لفظ کیسے بچ گیا۔ گھر میں کام کرنے والی خواتین پہلے بھی ماسی کہلاتی تھی، آج بھی ماسی کہلاتی ہیں۔ گھر اور سکول میں اتنی تبدیلیوں کے بعد بازار انگریزی کی زد سے کیسے محفوظ رہتے؟ دکانیں شاپس میں بدل گئیں اور ان میں آنے والے گاہکوں کو کسٹمر کہا جانے لگا۔ آخر کیوں نہ ہوتا، دکاندار بھی تو سیلز مین بن گئے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں نے خریداری چھوڑ دی اور شاپنگ کرنے لگے۔ سڑکیں روڈ بن گئی اور کپڑے کے بازار کلاتھ مارکیٹ بن گئے۔ کریانے کی دکان نے جنرل سٹور کا روپ دھار لیا، نائی نے باربر بن کر حمام بند کر دیا اور ہیئر کٹنگ سیلون کھول لیے۔ ایسے ماحول میں دفاتر بھلا کہاں بچتے؟ ہمارا دفتر ہوتا تھا جہاں ہر مہینے تنخواہ ملتی تھی، اب وہ آفس بن گیا اور منتھلی سیلری ملنے لگی۔ جو کبھی صاحب تھے وہ باس بن گئے، بابو بن گئے کلرک تو چپڑاسی بن گئے پیون۔
دفتر کے نظام اوقات کی جگہ آفس کا ٹائمنگ بورڈ رکھ دیا گیا۔ سود جیسے کبھی فعل کو انٹرسٹ کہا گیا۔ محبت کو لو کا نام دے کر محبت کی چاشنی اور تقدس ہی چھین لیا گیا۔ صحافی رپورٹر بن گئے اور خبر کی جگہ ہم نیوز سننے لگے۔ کہاں تک سنو کہ کہاں تک سناؤ، کہاں کہاں اور کس کس جگہ کا رونا رویا جائے۔ اردو زبان کے زوال کی ذمہ دار صرف حکومت ہی نہیں، عام آدمی نے بھی حت المقدور حصہ لیا ہے، اور دکھ اس بات کا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ ہم نے اپنی خوبصورت زبان اردو کا حلیہ مغرب سے مرعوب ہو کر بگاڑ لیا ہے۔ آخر میں ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ خدا را اردو کو بچائیں، اور سکولوں اور دفاتر میں انگریزی کم سے کم بولیں اور زیادہ سے زیادہ اردو بولیں۔ آپ کا اور ہمارا ساتھ تھا آج تک کی اس ویڈیو تک ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی کسی خوبصورت سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔